لا والله ما فطرت ولا تقهويت بعد. 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 لا کا مطلب نہیں، واللہ یعنی کہ وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، جیسا کہ عام لوگ جو ہے وہاں پر قسمیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے ما فطرت یعنی کہ ناشتہ نہیں کیا، ٹھیک ہے. ولا اور نہیں، تگہویت. تگہویت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جیسے قہوہ ہوتا ہے، چائے پینے کو کہتے ہیں، یعنی کہ میں نے جو ہے ابھی تک چائے نہیں پی، تو یہ اس جو ہے کیٹیگری میں کہا جاتا ہے. ولا تگہویت بعد یعنی کہ اب تک. ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کر دیں گے. لا واللہ ما فطرت ولا تگہویت بعد یعنی کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے ناشتہ نہیں کیا اور نہ ہی چائے پی ہے، ٹھیک ہے. No, I swear I have not broken my fast, nor have I had tea yet. ٹھیک ہے. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. أبى أزين لك ذاك الفطور اللي يحبه قلبك. ابھی ازین لک الفطور اللي يحب قلبك. ابھی کے مطلب یعنی کہ I want، میں چاہتی ہوں. ازین یعنی کہ خاص طرح سے تیار کرنا، یعنی کہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی کہ پریپیئر نائسلی، ٹھیک ہے. لک یعنی کہ فور یو، تمہارے لیے. الفطور جو ہے ناشتہ، بریک فاسٹ، ٹھیک ہے. اللی کا مطلب یہاں پر ہم لیں گے جو، یعنی کہ دیٹ. یحبہ یعنی کہ یو لو، یو آر لو، تمہیں جو پسند آئے، ٹھیک ہے. یحبہ. اور قلبک یعنی کہ تمہارے دل کو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تمہارے دل کو جو اچھا لگے. تو چلے ہم مکمل کی ٹرانسلیشن کریں. ابھی ازین لک الفطور اللی یحب قلبک یعنی کہ میں تمہارے لیے وہ ناشتہ تیار کرنا چاہتی ہوں جو تمہارے دل کو پسند ہو. اور انگلش میں بولیں گے I want to prepare for you the breakfast that your heart loves. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آ رہی تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے جاتے ہیں. تو دوستو اگر آپ بھی آن لائن عربک زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں. عربک زبان سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے کاروباری معاملات کو درست کر سکیں گے اور روزمرہ کی بولے جانے والی جو بول چال ہے اس کو بہتر سے بہترین کر سکیں گے. آن لائن کلاسز میں کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے ڈیفرنٹ ٹیسٹ لیے جائیں گے، آپ کو مختلف اسائنمنٹ دی جائیں گی جو کہ ہوم ورک کے ذریعے آپ نے یاد کر کے اگلے دن ہمیں سنانی ہے. اور لائیو کلاسز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لائیو جو ہے ہم سے کنیکٹ کر سکیں گے اور ہم جو ہے مزید اس کے اوپر بات کریں گے اور ایک دوسرے سے جو ہے کنیکشن کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، یہ تمام سکلز جو ہے اس کورس میں آپ کو سکھائے جائیں گے. تو دیر مت کریں، آپ لوگوں میں سے جو بھی آن لائن عربک زبان سیکھنا چاہتا ہے تو دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، مزید ڈیٹیلز آپ کو دے دی جائیں گی. ما دام تزينين الفطور انا هالحين بروح اجيب خبز حار. ما دام تزينين الفطور انا هالحين بروح اجيب خبز حار. مدام تزینین الفطور انا هالحين بروح اجيب خبز الحار. یہ جملہ جو ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، لیکن جب میں یہاں پر ہوں تو آپ کو کسی مشکل کا جو ہے سامنا کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. مدام کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جب تک، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے. مدام کا مطلب ہوتا ہے سنس. اچھا یہ وہ والی مدام نہیں ہے جو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مدام عورت کو، بیگم کو یا بیوی کو کہا جاتا ہے. یہ مدام دوسرا ہے، یعنی کہ سنس یعنی کہ جب تک. تزینین اب یہ جو ہے فیمیل کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تزین جو ہے میل کے لیے ہوگا. تزینین یعنی کہ یو آر پریپرنگ یعنی کہ تم تیار کر رہی ہو یا تم اچھا کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور الفطور جو ہے ناشتے کو کہتے ہیں. آنا یعنی کہ میں، آئی. ہلحین، ہلحین یعنی کہ رائٹ ناؤ، ابھی، ٹھیک ہے. بروح یعنی کہ جا رہا ہوں، آئی ول گو. اچھا یہ جو ہے بروح جو ہے ایک فیوچر سینٹینس ہے، یعنی کہ میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور عجیب یعنی کہ لانے کو کہتے ہیں، میں لاتا ہوں، ٹو گیٹ، ٹھیک ہے. خبز الحار تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، جو لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں اور جس کو خبز کا نہیں پتا تو میں کہتا ہوں جی سلوٹ ہے ان لوگوں کو. خبز جو ہے بریڈ کو، روٹی کو کہا جاتا ہے، اور الحار یعنی کہ گرم روٹی، ٹھیک ہے. تو ایکسائٹمنٹ میں وہ یہ جملہ بولا گیا ہے تو وہ کہتا ہے اپنی بہن سے مدام تزینین الفطور انا الحین بروح اجیب خبز الحار. یعنی کہ جب آپ ناشتہ تیار کر رہی ہیں، یعنی کہ جب تک آپ ناشتہ تیار کریں
تو میں ابھی جا کر گرم روٹی لاتا ہوں, گرم خبز لاتا ہوں, گرم بریڈ لاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انگلش میں ہوگا since you are preparing breakfast I will go get the hot bread now. تو یہ جملہ کس طرح سے لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. يلا عجل يلا عجل. یلا عجل, یلا عجل, یہاں پر جو ہے یہ لفظ آپ اپنا جو ہے ذہن میں بٹھا لیں. جب بھی کسی کو کہنا ہے کہ چلو جلدی کرو تو یہ لفظ جو ہے بہت زبردست ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, یلا سورہ 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 سورہ. ٹھیک ہے نا, اس کو چھوڑیں, تھوڑا سا ماڈرن بنے. ٹھیک ہے نا, یلا عجل یعنی کہ چلو جلدی کرو, کم آن ہری اپ. ٹھیک ہے نا, عجل 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 ایسے آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا. عجل یعنی کہ جلدی کریں. قوموا قوموا ما تسمعون قوموا ما تسمعون. گومو ما تسمعون, گومو ما تسمعون. اب یہ جو ہے وہ صبح صبح جو ہے بجا کر سائرن سے تو سب کو کہہ رہی ہے گومو گومو یعنی کہ اٹھو اٹھو. ٹھیک ہے, گیٹ اپ. ما تسمعون یعنی کہ آپ سن نہیں رہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے جمع کے لیے ہے یہ, یعنی کہ تم سب سن نہیں رہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ یو ہیئر ما تسمعون. ٹھیک ہے, تو اس کے مکمل کی ٹرانسلیشن بنے گی گومو گومو ما تسمعون یعنی کہ اٹھو اٹھو کیا تم سن نہیں رہے. گیٹ اپ گیٹ اپ, ڈونٹ یو ہیئر. ترى بيأذن الظهر وانتم للحين نايمين. ترى بيأذن الظهر وانتم للحين نايمين. ترى يؤذن الظهر وانتم الحين نائمين. ترى کا مطلب یعنی کہ دیکھو, لوگ. بیاذن یعنی کہ دی کال آف پریئر از. ٹھیک ہے, اذان ہو رہی ہے یا بینگ میڈ یعنی کہ اذان کا جیسے ہونا ہوتا ہے. بیاذن یعنی کہ اذان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, الظہر یعنی کہ ظہر کی. ٹھیک ہے نا, فور دا ظہر پریئر. وہ انتم اور تم لوگ. ٹھیک ہے نا, تم سب. اینڈ یو آل. ٹھیک ہے, الحین یعنی کہ ابھی, رائٹ ناؤ. نائمین یعنی کہ سو رہے. ٹھیک ہے, مکمل کی یہ بنے گی ترى بيأذن الظهر وانتم الحين نائمین یعنی کہ دیکھو ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو. ٹھیک ہے, انگلش بولیں گے لک یعنی کہ طرح کا یہاں پر ہم جو میننگ ہے وہ یہ لیں گے, یعنی کہ یقین کرو, دیکھو, یہ اس کیٹیگری میں کہا جاتا ہے. اس کے بہت سے میننگ بنتے ہیں لیکن یہاں پر جملے کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہوگی کہ دیکھو. ٹھیک ہے نا, لک the Dhuhr prayer is being called and you all are still sleeping. ٹھیک ہے, چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وش ذا البيت اللي ما فيه فطور ولا فيه أكل ولا شيء؟ ما تستحون؟ وش ذا البيت اللي ما فيه فطور ولا فيه أكل ولا شيء؟ ما تستحون؟ وش ذا البيت اللي ما في فطور ولا في أكل ولا شيء ما تستحون. اب یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ جو ہے جملہ ہے, آپ لوگ اس کو جو ہے ایک ایک کر کے جان لیں. وش کا مطلب ہوتا ہے کیا, دا یعنی کہ یہ, البیت گھر کو کہا جاتا ہے, اللی یعنی کہ جس میں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم لیں گے جس میں, ویسے جو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, معافی یعنی کہ دیر, نو نہیں. فطور جو ہے بریک فاسٹ کو کہا جاتا ہے, اور ولا یعنی کہ اور نہ. ٹھیک ہے, فی اکل یعنی کہ کھانا ہے, از فوڈ. ولا شیء یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. ٹھیک ہے نا, ما تستحون یہی جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تم لوگوں کو یعنی کہ شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور نوٹ یو ashamed. چلے اب مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وش ذا البیت اللي ما فی فطور ولا فی اکل ولا شیء ما تستحون یعنی کہ یہ کیسا گھر ہے جس میں نہ ناشتہ ہے, نہ کھانا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں شرم نہیں آتی. ما تستحون یعنی کہ ما تستحی, اس کا جو ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی تو یہ ما تستحون بہت سارے لوگوں کو لے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انگلش میں بولیں گے what kind of house is this with no breakfast, no food, nothing, or not you ashamed. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آج بہت سے ایسے جملے آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں جو کہ ڈیلی لائف میں بولے جاتے ہیں, اور یہ وہ جملے ہیں جو آپ لوگوں کو شاید مشکل لگتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ میں نے واضح کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب تک آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے ہیں اور جب تک ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو عربک سیکھنے میں کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.